بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جو دکھ دے اس سے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اس سے دکھ نہ دو۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے؟ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونے میں عبادت ہے۔ اپنے دوست کی دشمن سے دوستی مت کرو، ایسے کرنے سے تم اپنے دوست کی دشمن بن جاؤ گے۔ دنیا والے ایسی سواریوں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ اے لوگوں، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے: لمبی امید لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ عقل مند وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ ہمیشہ سچ بولنا تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہیے، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کی عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ غربت انسان کو اپنی ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ غربت انسان کو اپنی ہی شہر میں اجنبی بنا دیتے ہیں۔ برائی کو خود میں اور اچائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اس کو حیران کرنا ہے۔ کسی کی ایمان کا اندازہ اس کی وعدوں سے لگاؤ۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ لوگوں کی اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال ان سے علیحدہ رہو۔ ایسی بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والے انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والے ناکام ہو جائے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے
تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیزوں کی بدلے میں بیچ دے گا۔ انسان کی تمام پریشانی دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ عقل مند ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا، بہترین وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست ہی نہیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ حق کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ اپنی زبان کو یہ محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام ہے معاف کر دینا۔ زبان سے نکلی ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔